اگر تقلید نام کی کوئی چیز ہوتی عزیزو تو اس کی آیا روایت بھی ہوتی، آیا روایت بھی ہوتی نا. ایک چیز جو بہت ہی کثیر الاطلاع، ہر انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ میں نے اگر دین پہ عمل کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، مجتہدین سے فتوی لے کے اس پہ عمل کریں، بھائی تقلید کریں نا. اگر یہ طریقہ کار ہوتا تو یہ اس کے احادیث روایات بہت زیادہ ہوتی ہیں. یہ خود کہہ رہا ہے کہ کوئی آیا روایت نہیں، تو کیا مطلب بدعتی اسی کو بولتے ہیں بھائی کہ ایک چیز دین میں نہیں ہے، آپ نے اس کو دین میں داخل کر دیا ہے، دین میں داخل کر دیا ہے. دین میں داخل نہیں کیا اللہ یاری صاحب، غلط بات کر رہے ہیں نا. دین میں داخل والی بات ہی نہیں کی کسی نے، آپ ایسی تہمت لگا رہے ہیں فری میں. کس نے بولا دین میں داخل کر دیا ہے؟ آپ روایات وہ لے کر آ رہے ہیں. ایک منٹ، آپ مدعا کے مطابق دلیل دینا پہلے تھوڑا سا جو ہے نا، آپ ماشاءاللہ اہل سنت کے مقابلے میں آپ کا اچھا دین میں داخل نہیں کیا تقلید، اور آپ ہمارے کس میں داخل کیا تم لوگوں نے؟ سنیں، دین میں داخل نہیں کیا. اتنے فتوے جو دیے ہیں کہ عقل کی روح سے ہیں، وہ سب دین کے روح سے آپ عمل کرتے ہیں نا. آپ وہ ثابت کریں گے. اچھا وہ فتاوا کی بحث ہے، ہم اصل اجتہاد و تقلید پہ بحث کر رہے ہیں. ابھی فتاوا کے اوپر ابھی ہم نہیں آئے، تو آپ پہلے موضوع کو منقع کریں، اس کو سائڈ پہ کریں. آپ پھر ایک سے دوسرے میں تداخل کر جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ علمی روش نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں اصل اجتہاد و تقلید پہ. آپ جو دلیل لے کر آ رہے ہیں، روایت لوگوں کو سامنے دکھا، یعنی قرآن جیسے جنگ صفین میں اٹھا کے لوگوں کو بے وقوف بنایا تھا، آپ قرآن و حدیث کا سارا لے کر لوگوں کو بے وقوف آ رہے ہیں. آپ نے کہا کہ دین میں داخل کریں، یہ نقطہ جو آپ نے بولا میری تعریف میں، جو میں نے ابتدا میں عرض کی، مومنین سن لیں، میں نے کہیں پہ نہیں کہا کہ دین میں ہم نے اس کو داخل کیا. ہم نے کہا اس کا وجوب فطری ہے. جیسے کیا مطلب ہے؟ اور یہ حدیث آگے سے پیش کر رہے ہیں. اطاعت الہی کا وجوب عقلی اور فطری ہے. آیات و روایات کیا نہیں ہے اس میں؟ ہیں آیات و روایات کہتے ہیں ارشادی ہے. اور اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ جناب خدا کا وجود عقلی اور فطری نہیں ہے، ایک چیز کا عقلی اور فطری ہونا یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر آیات و روایات نہیں ہے. یہ کسی نے کوئی بات نہیں کی. آپ آدھی ادھوری بات لیتے ہیں اور دلیل وہ لے کر آ رہے ہیں، آپ وہ روایات پیش کر رہے ہیں جو سب کو پتہ ہے، سب نے پڑھی ہوئی ہیں. بھائی میں نے آپ سے 5 مرتبہ پوچھا ہے کہ اس کی کوئی آیا روایت نہیں ہے، آپ نے کہا روایت نہیں ہے، آپ نے خود بولا اصل وجوب پہ نہیں ہے. آپ بات نہیں سمجھتے نا. آپ کو آپ اگر میرے 40 لیکچر سن لیں، 40 لیکچر سنیں، آپ کو یہاں بیٹھے ایک سمپل بات سمجھ نہیں آئی. اصل وجوب کی بات کر رہے تھے نا. تو چل اصل وجود عقل سے ثابت کرو بھائی، عقل سے ثابت کرو. اصل وجوب آپ عقل سے ثابت کرو. بسم اللہ. خدا کا وجود آپ عقل سے کیسے ثابت کرتے ہیں؟ تقلید کا وجوب عقل سے ثابت کرو. بسم اللہ. ہاں عرض یہ ہے کہ جو ابھی انہوں نے جتنی روایات پیش کی، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ جو آپ نے مغالطے دی، پہلے مجھے اس کا ایک ایک کر کے جواب دینے دیں، کیونکہ آپ ایک لمبی تقریر کرتے ہیں اور اس میں 50 مغالطے ڈالتے ہیں مومنین کو قرآن و سنت اٹھا کر. بھئی دیکھو جی میرے پاس حدیث ہے. اور خود اللہ یاری صاحب آپ خود لما تقولون ما لا تفعلون، آپ خود وہ بات کرتے ہیں جس پہ آپ خود عمل نہیں کرتے. مومنین ان کے کانال پہ، ان کے چینل پہ، ٹیلی گرام پہ جا کے دیکھیں، یہ فتوے صادر کرتے ہیں، حدیث بیان نہیں کرتے. مجتہد کو برا بلا کہتے ہیں کہ بھائی دین میں بدعت ایجاد کر دی، دلیل نہیں دیتے. سن لے بات پوری سنیں، ٹوک کے نہیں، آپ ٹوک کے نہیں. اب آپ کی جب آپ کے راز فاش ہو رہے ہیں تو سنیں تسلی سے، حوصلہ کریں. پانی کے لیے سائڈ پہ رکھا ہوگا اگر انٹرنیٹ پہ، تو راز کہاں ہے بھائی؟ اللہ یار صاحب رکے نا، وہ بیچارے عام عوام کو نہیں پتا نا یار، ان تک دسترس نہیں ہے. میں بات کمپلیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ختم کر دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. دوبارہ آئیں گے، تسلی سے نشست رکھیں گے. اچھا جی، اب مومنین انہوں نے بات کی کہ بھئی دلیل کیا ہوتا ہے؟ حدیث ذکر کرنا. فقط حدیث ذکر کرنا دلیل نہیں بنتا. آپ حدیث کی جو بیان کرتے ہیں اس کی 3 جہات کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے. جہت صدور بیان کرنی ہوتی ہے، اصل صدور بیان کرنی ہوتی ہے، اس کی دلالت بیان کرنی ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ مجتہدین جو ہیں وہ رائے اور یہ ان چیزوں سے بیان کرتے ہیں. وہ تھا ہمارا ثانوی مرحلہ کہ ہم فتاوا میں جائیں. جو یہ مغالطہ دیتے ہیں ایک موضوع سے دوسرے موضوع میں تداخل کر کے مومنین کو کیا گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ حدیث ذکر نہیں کرتے. اب مومنین سنیے گا، یہ کیونکہ ماشاءاللہ عوام چونکہ اس تک دسترس نہیں رکھتی، دلیل کا ذکر نہ کرنا اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ مجتہد دلیل نہیں دینا چاہتا یا اس کے پاس دلیل نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جی مجتہد جو ہے وہ جب بیان کرتا ہے، ابھی میں یہ عقلی کا ہی بتا رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں عقلی کیسے نہیں. مجتہد سے جب آپ کسی سے دلیل لیتے ہیں، انہوں نے ایک جھوٹ بولا کہ جب آپ عام امور میں بھی، زندگی کے دیگر شعبہ جات میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو سامنے والے سے دلیل طلب کرتے ہیں. اللہ یاری سمیت کوئی بھی بندہ جب بھی کسی ڈاکٹر کے پاس جائے اور اس سے کوئی نسخہ لے، اس سے نہیں پوچھتا کہ یہ جو تم مجھے ٹیکہ دوائی دے رہے ہو یہ کس کن چیزوں سے بنا ہوا ہے، اس کی تمام جزیات نہیں پوچھتا. کیوں؟ اس پہ ڈاکٹر پہ اعتماد کرتا ہے، دنیا کے تمام امور میں بھی اعتماد کرتا ہے. اور آپ نے خود بیان کیا، ابھی آپ نے خود بیان کیا ہے، آپ نے ایک مثال دی ہے. یہ مثال میں اس لیے ڈاکٹر کے دلیل کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اسی قیاس کے علاوہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ڈاکٹر بس ڈاکٹر کے دلیل ہے. یہی مسئلہ ہے. دانت نکالنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہنس تو پاگل بھی لیتا ہے، ہنسنا کوئی کمال نہیں ہوتا. بات پوری سننی ہوتی ہے. اب بات پوری سنیں آپ نے، کیونکہ اب دیکھیں ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اب بات سنیں اللہ یار، بھائی بھی کہتے ہیں ایک طرف سے بھائی کی بات بھی نہیں سنتے. سنیں ڈاکٹر دلیل نہیں دے رہا یار. ایک تو یہی سمجھ نہیں آتی ان بھائی کو کہ دلیل کچھ اور ہوتی ہے، تائید کچھ اور ہوتی ہے، اور مناقشہ جو میں کر رہا ہوں وہ آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ آپ نے مثال دی
دنیا کے دیگر امور کی. آپ نے کہا کہ بھئی عقل، کیونکہ آپ فطرت ثابت کر رہے تھے، آپ نے فطرت میں ثابت کرنے کے لیے جو آپ نے مثالیں دی، آپ نے کہا دنیا کے جتنے بھی امور ہیں سب میں ہم سامنے والے سے دلیل طلب کرتے ہیں، جو یہ آپ کا واضح جھوٹ تھا. ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوتا کہ آپ سامنے جو متخصص ہے اس سے دلیل طلب کریں. جیسا کہ آپ، یہ میں نے آپ کی بات کا مناقشہ کیا ہے، میں نے کہیں پر دلیل نہیں دی کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر سے جیسے آپ نہیں طلب کرتے مجھ سے بھی طلب نہیں کر سکتے. اب مجتہد جو ہے وہ جب کہتا ہے کہ میرے قول کو قبول کرو، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو دلیل نہیں دوں گا. اللہ یاری صاحب کہیں دکھا بھی نہیں سکتے کہ وہ کہتا ہے میں آپ کو فتویٰ دے رہا ہوں اور میں دلیل نہیں دوں گا، مجھ سے دلیل طلب کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو مراجع کبھی بھی وہ کتابیں نہ لکھتے جس میں انہوں نے اپنی ادلہ کو نقل کیا ہے. مومنین ابھی جتنے بھی اللہ یاری صاحب کے فالوورز بھی ہیں وہ ابھی گوگل کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. دروس التمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی، آغا باقر روانی کی کتاب ہے. اللہ یاری صاحب ابھی کھول لیں، مجھے ایک صفحہ دکھا دیں گے کہ جس کی مسئلے کی ابتدا میں حدیث نہیں ہوگی، جس کی مسئلے کی ابتدا میں حدیث نہ ہو. ایک صفحہ دکھا دیں. باب طہارت سے لے کے باب دیات تک انہوں نے دیات کو محور بنایا. پھر یہ نہیں کہتے ہم اقوال نہیں ہوتے، کوئی روایت ہے، کوئی دلیل عقلی ہے تو لے کے آؤ کہ کسی شخص کی دلیل کی اس کی بات بغیر حجت کے ماننا ضروری ہوتا ہے، اور یہ قبیح نہیں ہے عقلاء کے نزدیک. اگر یہ اتنا واضح عقلی دلیل ہے تو اہل بیت علیہ السلام نے اس کا کیوں حکم نہیں دیا؟ بات سن لینا، بات سن لیں. آپ پھر وہی غلط بات نہ کیا کریں نا، آپ درمیان میں مغالطہ ڈالتے ہیں. آپ کو اگر اردو میں سمجھ نہیں ہے فارسی میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ جو ڈاکٹر والی مثال دی ہے آپ کو آپ کی دلیل میں مناقشے کے لیے دی ہے، جو آپ نے کہا کہ دنیا کے تمام امور میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے خود مراجع کیا کہتے ہیں ڈاکٹر والی مثال کے متعلق؟ ڈاکٹر والی مثال اس میں آپ کے مراجع نے خود اس کی تکذیب کی ہے. وہ بشرط اطمینان ہے کہ ڈاکٹر دیکھیں اب مراجع کے پاس جائیں نا، کہتے ہیں کہ مجھے میرے پیٹ میں درد ہے، میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، ڈاکٹر منع کرتے ہیں. مراجع کیا کہتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر کی بات پہ اطمینان ہے تو روزہ نہ رکھیں، اگر اطمینان نہیں ہے تو روزہ رکھیں. ماشاءاللہ بات سنیں، بات سنو. یہ جو بشرط اطمینان ہے نا، یہ بشرط اطمینان یہ ہر ایک شخص کے ساتھ ہوتا ہے. اگر کسی بھی شخص کی بات کی اس صحت پہ اطمینان ہے، مثلا ایک مفسر اس کی بات کی صحت پہ اطمینان ہے، اس آیت کی تفسیر یہ ہے، اس کو مان لو. میں نے کیا کہہ دیا کہ کوئی مؤرخ ہے اس کی بات کی صحت پہ اطمینان کی بات صحیح کہہ رہا ہے، مثلا قرائن سے دلائل سے اس پتہ چلا کہ بات صحیح ہے تو اس کو ماننا. شمر ابن ذوالجوشن، میں نے کیا عرض کیا، اگر اس کی ہمارے پاس بہت سارے روات ہیں فاسد العقیدہ ہیں. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لنا اوعیۃ نملؤها حکما وعلما ولا نملؤها الا لتنقل الى شیعتنا. ہمارے پاس بہت سارے راوی ہیں کہ وہ اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن ہم ان کو علم سکھاتے ہیں، حدیث سکھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی تصنیفات ہمارے شیعوں تک پہنچ جائے گی. تو وہ جب احادیث آپ کے پاس آتے ہیں، خذوا بما روا وذروا ما رأوا، ان کے احادیث کو لے لو، ان کے آراء کو چھوڑ دو، ان کے آراء پہ عمل نہ کرو. تو اگر کسی شخص کی بات کی صحت پہ اطمینان ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آدمی کافر بھی ہے، فاسق فاجر شرابی بھی ہے، لیکن یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، تو یہ ہر جگہ یہ بشرط اطمینان، یہ تو ہر جگہ ہے، اس کو ہم مانتے ہیں بشرط اطمینان. تقلید یہ نہیں ہے، تقلید یہ ہے کہ چاہے اطمینان ہو یا نہ ہو، چاہے پتہ بھی نہیں اس کی دلیل ہے یا نہیں ہے، وہ حتیٰ کہ اگر آپ کو احتمال ہو کہ یہ حکم اللہ کے مخالف ہے، مثلا سیستانی صاحب فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ واجب ہے، اگر یہ حکم اللہ کے مخالف بھی ہے یہ آپ کے لیے حجت ہے. حقیقت میں آپ کو احتمال بھی آتا ہے نا. سیستانی صاحب نے کہاں لکھا ہے؟ دکھائیں ابھی. تقلید کا مطلب یہی ہے بھائی، تقلید کا مطلب یہی ہے کہ اگر مجتہد کا فتویٰ، بھائی صاحب بات سنو پلیز. کہاں لکھا کہاں ہے؟ دلیل سے بات کریں بغیر. نحن ابناء الدلیل، آپ بڑے حدیث مانتے ہیں نا، نحن ابناء الدلیل، بسم اللہ دلیل پیش کریں اس بات پہ. دیکھیں اس کا دلیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ فتویٰ حجت ہے مقلد کے لیے بالاطلاق، اس کی کوئی قید نہیں ہے کہ اگر مقلد مطمئن ہے تو وہ حجت ہے. بات سنو. پھر یہ قید آپ نے کہاں سے لگائی؟ قید جب نہیں ہے، مجتہد نے بیان نہیں کی، آپ نے قید کہاں سے لگائی ہے؟ بات سنو نا پلیز، بات کمپلیٹ ہونے دو تاکہ تمہیں سمجھ آئے نا بھائی. جب انہوں نے مطلقاً کہا کہ فتویٰ ہر بھائی بات نہیں سنتے تو اس طرح بات نہیں ہوتی نا. بات سنو، سوال کرتے تو بات سنو. جب فتویٰ دیا ہے کہ مجھ سے فتویٰ بہرحال حجت ہے، بہرحال حجت ہے سے کیا مراد ہے؟ ہر صورتوں میں حجت ہے، چاہے آپ اس کی دلیل سمجھیں یا دلیل نہ سمجھیں، چاہے اس کی صحت پہ اطمینان ہے یا اطمینان نہیں ہے، چاہے آپ کے دل میں یہ احتمال ہوتا ہے، مقلد کے دل میں احتمال ہے، ہو سکتا ہے سیستانی کا فتویٰ حدیث کے مخالف ہو، لیکن کیونکہ وہ میرے لیے حکم اللہ ہے، کیونکہ اس کا فتویٰ میرے لیے حجت ہے، میں وہ اس پہ عمل کروں تو مبرئ الذمہ ہے. یہ بات جو لوگ تقلید کے مسائل کو جانتے ہیں ان کے لیے آپ کہتے ہیں اس کے لکھ کے دے دو.
یہ ان کے اطلاق سے واضح پتہ چل جاتا ہے. یہ بدیہی ہے یہ مسئلہ, اس کی دلیل نہیں مانگی جاتی بدیہیات کی, یہ ان کے اطلاق سے پتہ چل جاتا. تو میرے عزیزو, یہ جو آپ مثال دیے ڈاکٹر والی کی, یہ تقلید سے قیاس مع الفارق ہے. کیوں؟ تقلید یہ ہے کہ اطمینان ہو یا نہ ہو اس کا حکم آپ کے لیے حجت ہے. ڈاکٹر والی مثال یہ ہے کہ بشرط اطمینان تو ہر جگہ ہے بھائی. اگر میں مطمئن ہوں کہ شمر کا یہ جملہ صحیح ہے تو وہ جملہ صحیح, میں نہیں کہوں گا کہ وہ جھوٹ ہے. بھائی یزید کا کوئی جملہ آ جائے کہ بھئی یہ وہ کہہ دے اس نے ایسا کہا, اگر وہ بات صحیح ہے, قرآن و سنت, مجھے اطمینان ہے قرآن و سنت کے موافق ہے تو وہ صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بشرط اطمینان والا اگر تم اس پہ اگر تم دھیان رکھو تو ڈاکٹر والی مثال وہ تمہارے خلاف ہے. اللہ یاری صاحب جواب سن لیں, اب 2 منٹ کا جواب ہے میرا, 2 منٹ نہیں آدھے منٹ کا جواب ہے. آپ کس بوگس مغالطے کا 2 منٹ کا جواب ہے. اللہ یاری صاحب نے دعویٰ کیا کہ بھائی جو وہ تعریف کرتے ہیں تقلید کی وہ مطلق ہے, کہ آپ نے میرے قول کو ماننا چاہے آپ کو اطمینان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. آپ مومنین ابھی توضیح المسائل, اللہ یاری صاحب کھول کے دکھائیں کہ وہاں پر ایک شرط رکھی گئی ہے کہ عادل ہونا ضروری ہے, اور عدالت کے بغیر اطمینان کیسے آ سکتا ہے؟ اگر آپ کسی فقیہ پر شک کرتے ہیں, وہ قیاس کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز تک نہیں ہوتی.